ناہنجاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. گو اینڈ ویٹ، یہ ہے وہ محبت. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. البتہ من کہا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے. حضرت خدیجہ بھی تو تھی نا، وہ تو ہر مرحلے پر معاون تھی. بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے. اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے. عام قاعدہ کیا ہے، عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پہنانا ہے، تعلیم اعلیٰ کرانی ہے، امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے. جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے، حرام سے کماؤ، مارے گئے، برباد ہو. حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. تم اولاد کی دنیا بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری کی. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن، بس بچ کر رہو، محفوظ رہو. بی آن دی گارڈ، بی آن دی الرٹ. کہیں ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چپکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں. یہ قرآن مجید کی، قرآن میں جو توازن ہے، توازن، اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے. ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا ہے، دوسری طرف وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کرتے رہو، اگر چشم پوشی سے کام لو، ان کی خطائیں بخشتے رہو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. تین الفاظ ہم مانیں. یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ، جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا ہو، ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ. نہیں، اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو جائے، ضد پیدا ہو جائے. اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں، بے جا زبردستی، جبر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رد عمل، بغاوت. اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقعتاً پر غور کریں. امریکہ میں کتنے ہیں مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں، ہندو گئے مندر بنا لیے ہیں، سکھ گئے ہیں ان کے گردوارے بنے ہوئے ہیں، سلوتے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں سے تو بے شمار ہے ہی ہے. لیکن ہے ہم مذہب، لیکن دین تو دو نہیں ہو سکتے. یا ڈیموکریسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی، ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے. یا کیپٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے. یا تھیوکریسی ہوگی یا ڈیموکریسی ہوگی، دو نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکیوم نہیں ہے، نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے. ہر ایک نظام موجود ہے. آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا آباداں کنند، تو نہ دانی اولا تعمیر راں ویرا کنند. رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکیں گے باہر، تب نظام لائیں گے نا. اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پریویلیج کلاسز ہیں. دے وانٹ اسٹیٹس کو، وہ کوئی تبدیلی نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اسی نظام کی شاخوں پر تو ان کے گھونسلے بنے ہوئے، وہیں سے تو مفادات ان کے وابستہ ہے. لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے، جان جوکھوں کا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا. اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ عظمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے. میں تین گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ون فرام دی ایسٹ، سیکنڈ فرام دی ویسٹ، تھرڈ کئی ملوے ہے. یہی لاہور 1920، یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا. اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر. اینڈ ہو واز ایم این رائے؟ پرسنل فرینڈ آف لینن، ممبر آف دی کمیونسٹ انٹرنیشنل. ہی نیو what revolution is. اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں. اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا. اس نے کہا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے، ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہے یا کسی اور. کہاں وہ کہاں یہ، وہاں صرف تباہی آتی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے، نئی تہذیب دی ہے، نیا تمدن دیا ہے، نیا نظام دیا ہے، روشنی دی ہے، علوم کو تازہ کیا ہے، علوم ایجاد کیے ہیں. یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے، بمبئی میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے. دوسرا، یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100. اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن
of the 100 most influential personalities of the human race, human history. پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا. ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا, ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا. جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا, پہلے سلیکٹ کر لو. سلیکشن 100 آدمی کا ہم آگے. اب گریڈیشن ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب تو اویلیبل ہے, پڑھیے. اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے, غور کیجیے. نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو, بابا طبیعت. اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپیرینس, میں عیسائی ہوں, آئی ایم پلیسنگ محمد ایٹ ون ایٹ ٹاپ. ہاؤ؟ دس از بیکاز, یہ لفظ یاد کی, دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل in both the religious and secular fields. ذہانت, وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے, یہ مذہبی زندگی ہے, یہ سیکولر ہے, یہ ریاست ہے, قانون ہے, یہ ہے, اور اس کو الگ رکھو بھائی, مذہب کو الگ رکھو. وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے, کچھ بھی نہیں. ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں. روحانیت میں, دین میں, اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں, ریاست میں کوئی قدم ہی نہیں رکھا, زیرو. مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے, لیکن ریاست حکومت زیرو. اور بڑے سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے. آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے, جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مقدونیہ سے کہاں پہنچ گیا, بیاس تک. اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا, مشرق سے مغرب تک. لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے. ایک ہی انسان ہے, آپ کم سے کم گیو کریڈٹ ٹو ہز آنیسٹی. ایک ہی انسان, دو ہے ہی نہیں. He is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields. اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے خاتم رسول ہے, گالیاں دی ہیں اس نے, بدترین گالیاں دی ہیں, رقیق حملے کیے, جیسے رشدی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ نسرین نے کیے ہیں, سب اس طرح کے کیے ہیں. وہ ایچ جی ویلز, فکشن سٹوری رائٹر, ہسٹورین بھی, 2 کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر, تاریخ انسانی عالم, شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. جو رقیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے, دوست نہیں ہے. اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کر ہی گا, وہ دشمن ہے. میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے. جب وہ آیا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں, چیپٹر آخری حضور کا, جو حضور کے چیپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجۃ الوداع کو کوٹ کیا ہے, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت, کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت, کسی گولے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت, ہاں تقوی کے ساتھ. اب ذرا میرا ایک لفظ نوٹ کیجئے, کیا لکھتا ہے اس پر. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی وعظ تو ہمیں بہت ملتے ہیں. But it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. انسانی حریت, اخوت, مساوات, اس کے وعظ کہنے تو بہت آسان ہے, تقریریں کرنی تو بہت آسان ہے, لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی میں ماننا پڑتا ہے. یہ اسے دینا پڑا ہے کریڈٹ جو بھی ہے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں, مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوء ظن ہو جائے, تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے. آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے. اتنی بڑی حقیقت. آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پرانا ایڈیشن لیجئے, کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو یہ الفاظ بھی. Although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on this. اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا, ایک بنیادی مشن قرآن کی تبلیغ کرو, تبلیغ کرو, تبلیغ کرو, تبلیغ. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نمبر 2, جو دین حق دیا اسے غالب کرو, قائم کرو, نافذ کرو, اس کی مثال پیش کرو دنیا. ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا, وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ. جیسے کہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں, بڑی پیاری آیت ہے, بڑی ریولوشنری آیت ہے, بلکہ میں لفظ استعمال, بڑی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید. اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے, کوئی اور تو ضرور کہیں نہ کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا. آیت نمبر 25 آف سورۃ الحدید, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات
ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتاب اتاری، شریعت اتاری، میزان اتاری، نظام اتارا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اس لیے کتاب کیوں بھیجی، رسول کیوں بھیجے، نبی کیوں بھیجے، وحی کیوں بھیجی؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی؟ عدل اجتماعی، یہ سوشل جسٹس۔ اب اگلا ٹکڑا پڑھیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگی قوت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ دین اللہ کا، اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے، اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے، اس کے جند و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی نصرت، اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ کرام نے کی ہے کہ نہیں کی؟ جو شخص ایمان لایا فوراً داعی بن گیا، فوراً۔ ابو بکر ایمان لائے، اور 6 جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ، وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے۔ سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عثمان، سعید بن زید، یہ سب کون ہیں؟ حضرت ابو بکر کی دعوت۔ نوجوان ہیں، مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے، اور برہنہ کر کے نکالا ہے کم وقت، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، بہت دولت چھوڑ گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا۔ کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے، جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سل کر آتے ہیں، اور جہاں سے گزر جاتا تھا مصعب، اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کے پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتی۔ چچا نے بلایا، تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ، اور تم اسے کہتے ہو کافر، نکل جاؤ گھر سے۔ وہ چلنے لگے، ہی واز اے ٹین ایجر، چلنے لگے۔ وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا، پلٹ آئے گا۔ چلنے لگے تو اسے اور غصہ آیا، یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں، اتارو۔ وہی اتارے کپڑے، مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے۔ ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، مصعب کیا ہوا ہے؟ فرمایا امی میں موحد ہوں، یہ ہے توحید۔ اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہم وقت کارکن ہیں، قرآن اتر رہا ہے، پڑھ رہے ہیں سب، قرآن اتر رہا ہے، یاد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیت عقبہ اولیٰ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو سال کے بعد ہی ہوگی، درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خون ریزی ہے، کوئی قافلہ بچ کے نہیں آ سکتا، تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دی۔ مصعب بن عمیر کو حضور نے کہا جاؤ، وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری، پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا۔ 75 آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے، اور اسی سے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اور ہجرت کا راستہ کھل گیا۔ اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا، مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مصعب، پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہ، حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ غزوہ احد میں شہید ہوا کس طرح؟ علم بردار تھا، ایک ہاتھ پر وار پڑا ہے، کٹ کے گر گیا، ایک ہاتھ سے تھاما، دوسرے پر بھی گر گیا، دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھاما۔ پھر جب ختم ہو گئے، اس کے بعد جو ہے جب دفن کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لایا گیا۔ مصعب کے جسم پر تو کوئی کپڑا ہی نہیں تھا سوائے ایک چادر کی، ایک دھوتی، اللہ خیر۔ اور شہید کا کفن ہوتا ہے اس کا اپنا لباس۔ حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے۔ فرمایا سر کو ڈھانپ دو کپڑے سے اور پیروں پر گھاس ڈال۔ That was the last dress which Musab got۔ تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا۔ اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے سامنے ذکر ہی کر دوں، اس لیے کہ دین کی اقامت، دین کا غلبہ، اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا محالہ۔ Nobody is going to allow you to change the system۔ اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو پرولیجز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے، حضور نے مجلس شورا منعقد، اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، مال غنیمت سے لدا پھدا ہے، اور 50 صرف اس کے ساتھ محافظ۔ ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے، ریل کانٹے سے لیس، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا، بتاؤ کدھر چلے۔ یہ اصل میں کسی بھی سپہ سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کریں۔ کچھ ہوں گے ہم جیسے کمزور بھی، انہوں نے کہا کہ حضور پہلے قافلے کی طرف چلے، آسانی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں۔ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں، گنتی کے لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں سب کے پاس، تو 50 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے، پھر لشکر سے نپٹ لیں۔ اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی اشیرونی اشیرونی۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تفضل ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں۔ آپ جو آپ کی نیت ہے آپ بسم اللہ کیجیے، ہم آپ کو کیا پتا ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضور پھر فرمایا مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تب خیال آیا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رئیس انصار تھے۔
ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے سخت، کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکے والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے، ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں، اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو گویا کہ انصار کور نہیں ہوتے اس لیے بار بار اشیرونی مجھے مشورہ کرو۔ اب سعد بن عبادہ کھڑے ہوتے، کانک تعنینا یا رسول اللہ صلی اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے سخن ہماری جانب، فإنا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی، اب ہمارے پاس چوائس کون سا ہے؟ اگر آپ آگے چلیں ہم پیچھے چلیں گے، اگر برق الغبار تک پہنچیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر لیں گے، یمن کا آخری شہر جو ہے برق الغبار، اور اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے۔ بہرحال یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا، اور اس ہر سطح پر ہر مرحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں سمجھ لیجئے اچھی طرح، یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور، فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے، اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے۔ اجتماعی نظام غلط ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، تقسیم دولت کا نظام غلط ہے۔ کیا ہوگا؟ ایک طرف دولت جمع ہوگی، ایکومولیشن آف ویلتھ، ایک طرف بھوک، افلاس، فاقہ ہوگا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، یہ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری دونوں طرف کاٹتی، ایک طرف دولت جمع ہوگی تو عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، وہ بھی خراب، معاشرے کے لیے خراب، اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقہ ہوگا، یہ بھی خراب۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دے، لہذا فقر کل نظام کو توڑنا ہوگا۔ یہ الفاظ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد، اس نظام کو بدلنا۔ اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس مشن کی تکمیل کر لی، تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی، اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا، پورے عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہو، ایک ایک شخص تک قرآن پہنچ گیا۔ لیکن 5 جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، لہذا کام مکمل نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ یہ بھی تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لیے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اپنے حواریین سے، تو سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے۔ انجیل میں اب بھی الفاظ موجود ہیں کہ I have been sent in search of the lost sheep of the house of Israel، میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا، صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل، واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے۔ اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، محمد کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل، اور یہ ہوگا، اس کی خبر دی۔ یہ ایک تحفہ میں لے کر آیا آپ کے لیے، 8 صفحے ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ سونے کے حروف سے شر لکھے ہوئے وہ احادیث، وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہ ہو، ناممکن۔ جن آیات کو پڑھیے، ان میں پھر احادیث پڑھیے۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنا دوں۔ ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنائے ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا، ٹیکسٹ ہے یہ، اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجیے، یہ آیات ہیں، احادیث سے پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے۔ اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندھیارے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اس کا علاج ہے کہ نہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ بہرحال حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا، تو اب ایک بات نوٹ کیجئے، خطبہ حجۃ الوداع 1.25 لاکھ کا مجمع، حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نکات تھے انہیں اور دہرایا 3 مرتبہ ایک بات کی۔ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کچھ، ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا رہا اور آگے پہنچاتا رہا، پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے، پھر بائیں طرف رخ کر کے 3 مرتبہ ایک لفظ 3 مرتبہ۔ آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، دیکھو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں، کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی، اے نبی یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے پہنچا دو، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔
اور اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اگر پڑھ لیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام پہنچایا تھا، تم نے پہنچایا کہ نہیں لوگوں کو؟ اس لیے حضور نے گواہی دی الا هل بلغت، دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب کیا ملا؟ انا نشهد انك قد بلغت رسالت واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه، ہم گواہ ہیں حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیرے جو ہے انہیں چھانٹ کر رکھا۔ اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، انگشت شہادت سے وہی 3 مرتبہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے۔ یہ ہے سائی آف ریلیف، یہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ اب منتقل ہو گیا، اب امت کو منتقل ہوا۔ لہذا آخری لفظ کیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ میں صرف تمہارے لیے رسول، ایک ایک فرد نوع بشر تک دنیا میں جو اس وقت ہے، اور ایک ایک فرد نوع بشر جو آخر تک آئے گا قیامت تک، اس تک قرآن پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ ہم نے نہیں پہنچایا، اسی لیے آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں۔ آج کیوں ذلیل کے کل تک نتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں 1.5 بلین مسلمان، لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے؟ G7 G9 G11 G13 G15 کوئی مسلمان بھی ہے ان میں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، نہ اتنی بڑی تعداد۔ سیکیورٹی کونسل میں کسی سیٹ کی امید ہے؟ آپ کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، آپ کی ٹیکسیشن کے احکام وہاں سے آ رہے ہیں، ریٹ بڑھاؤ، چینی کے اس کے بڑھاؤ، اور فلاں کے بڑھاؤ، اور بجلی کے بڑھاؤ، اور تیل کے بڑھاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ذلیل؟ اور نمبر 2، آج دنیا میں خون اگر بہ رہا ہے تو صرف مسلمان ہو گیا مانند آب ارضا مسلمان کا لہو۔ 60 سال سے کشمیر اور فلسطین، پھر درمیان میں صومالیہ، چچنیا، کوسوو، یہ سب بوسنیا، پھر آپ کو معلوم ہے فلپائن، پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں، اور جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا عراق میں۔ یہ کیوں ہے؟ وی آر کرمنلز نمبر 1، وی ہیو ناٹ ڈن آور ڈیوٹی۔ ہم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہمارا اپنا سارا نظام سود کے اوپر مبنی ہے۔ بہرحال پہلا فرض یہ ہے، اب اس کو پہنچاؤ، اور یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت، پریچ آن مائی بہاف۔ یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا، واقعہ یہ کہ میں 50 برس سے کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میں میڈیکل کالج کے زمانے سے درس قرآن دے رہا ہوں، جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے درمیان درس قرآن ہوتا تھا، جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درس قرآن ہوتا تھا، اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا، بیشتر اور بہتر۔ یہ حضور کا حکم، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت۔ اچھا نمبر 2، اب حکم دیا گیا، اس کی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو۔ جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو سپہ سالار افواج ایران رستم نے وفد بلایا ہے، اے عربو تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے، لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں۔ یہ جان لیجئے یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص کا، ایک سیٹلڈ سیویلائزیشنز ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر، وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ فصل کہاں سے آ جائے گی؟ یا ریگستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، جھپٹا مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں، اسی پر ان کی گزارا تھا۔ تو پہلے بھی آیا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے، اس دفعہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے، بولے کیا ایسی پیاری، یہ کئی روایتوں میں آیا ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے۔ جو مسلمان وفد کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیں، انا قد ارسلنا، دیکھو رستم پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نوع انسانی کو شرک اور کفر کی جہالتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدل اسلام۔ دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے تو کوئی خدم و حشم نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے۔ ایک آیا تھا سفیر ایران کا، مدینے میں آ کر گھوما پھرا، کوئی محل نظر نہیں آیا، پوچھتا ہے مسلمانوں سے اینا ملککم، بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے کہ بھائی ملے نہیں، ہمارا خلیفہ تلاش کر دے۔ اب اس نے کسی کو لیا ہوگا آئیڈینٹیفائی کر سکے، ڈھونڈ کر جا کر ایک جگہ دیکھا، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر تھک گئے تھے، لہذا ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے استراحت فرما رہے ہیں، کوئی خادم نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں۔ اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے عمر تم عدل کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں،
وہ لوگوں کا خون پیتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، انہیں باڈی گارڈ چاہیے، انہیں حفاظتی دستے۔ یہ مثال پیش کی ہے نا، یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے، یہ تو آج کی تاریخ ہے، 1400 برس پرانی تاریخ ہے بھائی، کوئی پرانی نہیں ہے، کوئی 10,000 سال پرانی بات نہیں۔ اور وہی عمر ہے، انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس، وہاں جو مسلمانوں کا محاصرہ تھا وہ طول کھینچ گیا، فصیل بہت اونچی مضبوط، اور اندر ہر طرح کا رسد بھی موجود ہے، راشن بھی ہے، پانی بھی۔ عیسائیوں کا قبضہ تھا، عیسائی پادری آئے فصیل پر، مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے، یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر۔ ہاں یہ فتح ہونا ہے، ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہی۔ وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا، شام میں پہنچ گئے تھے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اچھا لباس پہننا شروع کر دیا، اور وہاں تھے امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یکی عشرہ مبشرہ، ان کا فوراً کلک کیا، یہ بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا تو ہے، یہاں سے ریکویسٹ کی آپ تشریف لائیے۔ اب 700 میل کا سفر ہے، کوئی ذاتی سفر نہیں، کسی بیٹے کے کنووکیشن میں کے لیے نہیں گئے، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک اونٹ، ایک خادم، اور اسی اونٹ پر راستے کا راشن، لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم مہار پکڑ کر آگے چل رہا، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ مہار پکڑ کے آگے چل رہا۔ جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے، مجھے ماریں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے، تم براجمان تھے۔ حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی، دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری۔ وہ بیٹھا ہوا اوپر، حضرت عمر کنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں، اور بیچ میں کہیں کیچڑ آ گیا تھا، جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی۔ اب وہاں آتے ہی انہیں لے جایا گیا فصیح کے سامنے، انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھیں، ہاں یہی ہے درویش بادشاہ، یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، یہ ایک صلح کے طور پر انہوں نے دیا ہے، کھول دیا، آ جاؤ۔ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ۔ حضرت عمر نے اتنی رعایت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سیٹل نہیں ہو، اس لیے وعدہ تھا۔ یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمید خان تک چلا ہے، بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائنسٹ نے، تمہارے سارے قرضے ہم ختم کر دیں گے، تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو۔ نہیں، جو معاہدہ عمر کا تھا اس میں کوئی ترمیم نہیں۔ یہ مثالیں ہیں جو کہ میں تو کہا کرتا ہوں، جب میں نے پڑھا تھا کہ کرنل جمال عبد الناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالج، کیو این لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے، احساس ہوا تھا عظمت ہے نا، چاہے وہ کسی غیر میں ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا، جب میں نے لال بہادر شاستری کے بارے میں سنا، he had no house in the whole of India، یہ تو بھارت کی ڈیموکریسی کا ایک معجزہ ہے۔ A person who doesn't own a house in the whole length and breadth of India and he rose to the position of prime minister۔ ہمارے ہاں کسی میونسپلٹی کا جو ہے ممبر نہیں بن سکتا ہوتا، اس کی بیوی اپنے گھر میں خود کھانا پکاتی تھی، کوئی ملازم نہیں تھا۔ اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشقند میں، تو وہ جو مرتے دم بات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے، بیوی، یہ ہماری مشرقی روایات ہیں، ماں کا۔ لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں، پوری نوع انسانی 10 مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے، حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ بچے ہیں، بھوکے ہیں، رو رہے ہیں۔ ماں سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ کہ کیا کروں، کچھ نہیں ہے، میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے، چولہے کے اوپر آگ جلا دی ہے، بچوں سے کہا بھائی کچھ پک رہا ہے، ذرا انتظار کرو، سو جائیں گے، کانپ گئے، ایسے جیسی نے آٹے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھ لیا، پہلے چلتا ہوں، نہیں قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اپنے کندھے پر بوری رکھ کر لائے ہیں، کھانا پکوایا کھلایا۔ اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت تھی کہ نہیں تھی؟ ورنہ اگر یہ مثال نہ آتی تو کہتے ہیں جی شاعری تو اچھی ہے، بہت اچھا شعر کہہ دیا، کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا۔ اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں، بس آخری بات میں آ گیا ہوں، یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ میں تحفہ لے کر آیا، یہ پڑھیے کہ نظام دوبارہ آنا ہے۔ محمد کی پیشین کوئی غلط نہیں ہو سکتی، وہ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ابھی ہمیں اور سزائیں مل گئی، اور سخت سے سختر سزائیں آئی۔ ابھی آرمگڈون سر پر تنی ہوئی، کھڑی ہوئی، ملحمۃ العظمیٰ جسے حدیث میں کہا گیا۔ آرمگڈون پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے، اس میں ہے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی، نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ۔ کس لیے؟ نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر تو ختم ہوا، گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے، اب کس کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور آرگنائز کر رہے ہیں؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلسٹ سے نپٹنا، یہ ہے وہ کروسیڈ۔ یہودی اور عیسائی نیو کنزرویٹوز، نیو کونس، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے، ہمیں سزائیں ابھی اور بھی، لیکن ٹیبلز ول بی ٹرن، دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا، چاہے ابھی اور
اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، لیکن ہوگا، لیکن ہوگی، وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا، حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت، حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دی، فرائے مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے یہ ہونا ہے، and that is going to be the end of this world۔ آرمگڈون بھی آ جائے گی پہلے، ملحمت العظمیٰ بھی آئے گا، سزائیں بھی ملے گی، بالآخر وہ ہوگا۔ لیکن آخری بات، میرے اور آپ کے لیے مسئلہ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ میں اور آپ کہاں کھڑے؟ Are we on the side of Allah or on the side of America؟ بہرحال یہ تو جو اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں، میرے اور آپ میں سے ہر شخص کی بات یہ تو انقلاب تو آئے گا، حضور کے ذریعے سے آیا، کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے، ان کی دنیا بن گئی، آخرت بن گئی، قیامت میں کے بعد جو ملنا ہے اللہ تعالیٰ روح و ریحان، کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے، ابو لہب۔ آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے۔ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابند دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور صحیح کہا ہے، آخری بات جو کہہ رہا ہوں، ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی بات، اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کے قرآن، اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے، آلہ انقلاب ہے، قرآن انسانوں کو بدلتا ہے، افراد کو، افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب برپا کرتے ہیں، بٹ انڈیویجول چینج، اقبال کے الفاظ میں چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، ہی از اے چینج پرسن فرام ود ان، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ لیکن آخری دور کے بارے میں یہ چند اشعار سنا رہا ہوں۔ شب